آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والے. ہر جگہ نہیں ہے. اگر یہ حاضر ناظر والا تیرا نظریہ مان لوں، مولانا رومال دکھانا، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ دین کو گنڈڑی چ باندھ کے اتھا رکھ دے. وہاں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رات سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. مولوی عبد الواحد قریشی صاحب نے بڑی شد و مد کے ساتھ مسئلہ حاضر و ناظر کا انکار کیا. اس 3 منٹ کے کلپ میں نہ کوئی قرآن پاک کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث مبارکہ ہے، نہ کسی بزرگ کا قول ہے، بس ایک لفاظی ہے اور عوام کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت کو دل سے نکالنے کی ایک ناپاک سعی لا حاصل ہے. مسئلہ حاضر و ناظر کی جو تحقیقی گفتگو ہے وہ تو ہم بعد میں عرض کریں گے، لیکن چونکہ سر دست میں آپ کو ایک ایسی حکایت سنانا چاہتا ہوں. آپ سن کر خود فیصلہ کریں گے کہ یہ جو سٹیج پر بیٹھ کر جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان مبارکہ کی باری آتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، اور یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدسہ کو ماننے سے کیسے انکار کر جاتے ہیں. اور بغیر کسی دلیل کے جب اپنے بزرگوں کی باری آتی ہے تو اس میں بغیر کسی دلیل کے وہ باتیں جو ہم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے مانتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے لیے انکار کرتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے لیے بغیر کسی دلیل کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء. کس نے لکھی ہے؟ اسی مکتبہ فکر کے مشہور و معروف عالم دین حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے. اب یہ کن کے حالات پر مشتمل ہے، کن بزرگوں کی شانیں اس میں لکھی ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان کے تمام مشائخ اور اکابر علماء و مشائخ دیوبند کے حالات و واقعات پر نہایت مستند اور دلچسپ کتاب. یہ باقاعدہ یہاں پہ لکھا ہوا نہایت ہی مستند، یعنی ان کے نزدیک قرآن و حدیث کی کوئی بات ہو تو وہ مستند نہیں ہے، لیکن اپنے بزرگ کی کوئی بھی بات ہو تو وہ مستند ہے، اور وہ بھی بغیر کسی دلیل کے. چلیں مان لیا مستند کتاب ہے. لکھنے والے حکیم الامت صاحب ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 222 ہے، حکایت نمبر 246 ہے. یہ واضح طور پر حکایت موجود ہے، میں ذرا اس کو پڑھ کے سناتا ہوں. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت عم محترم یعنی مولانا حبیب الرحمان مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں آپس میں معاصرانہ چشمک تھی، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ کی صورت اختیار کر لی. مولوی محمود الحسن صاحب گو کے اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے اور نہ ہی انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے اور یہ واقعہ پشتول پکڑ گیا. اسی دوران ایک دن الس صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود الحسن کو اپنے حجرہ میں بلایا، اور یہ حجرہ کہاں ہے؟ جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرہ کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور یہ میرا لبادہ تربتر ہو گیا. اور مولانا قاسم نانوتوی نے مجھے یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑا میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے آپ کو بلایا ہے. مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے حق پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا. یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ حکایت ہے جو میں نے آپ کو آپ کی کتاب سے پڑھ کر سنائی ہے. اب میرے 1-2 سوالات ہیں، امید ہے ناظرین کرام دیانتداری سے آپ فیصلہ فرمائیں گے. کہ ایک تو یہ ہوا کہ مولانا قاسم نانوتوی اپنی قبر میں موجود ہیں اور مدرسے میں لڑائی ہو گئی. مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں 2 مولوی آپس میں لڑ پڑے. تیسرے مولوی نے ایک مولوی کی سائیڈ لے لی.
اب چوتھے مولوی رفیع الدین جو محترم صاحب ہیں وقت حاضر کے، تو وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی قبر سے باہر نکل کر آئے ہیں، اور باہر نکل کر انہوں نے مولانا رفیع الدین کے بند کمرے کا رخ کیا، بغیر کنڈی کھڑکائے، بغیر دروازہ کھولے اندر داخل ہو گئے۔ مولانا نے جب دیکھا تو پریشان ہو گئے، وہ بیچارے تربتر ہو گئے، ان کا پسینے سے ان کا لباس جو ہے وہ تربتر ہو گیا۔ تو اب جو ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ان کو منع کر دیا کہ محمود حسن صاحب کو کہو اس چکر میں نہ پڑے۔ میرا یہ سوال ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی ہیں اور بانی بھی ہیں، یہ اپنی قبر میں پڑے، ان کو باہر کے حالات کا کیسے پتہ چل گیا؟ کیا ان کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا ہے؟ کیا جبریل علیہ السلام آئے ہیں یا کوئی اور فرشتہ آیا ہے جس نے آ کر بتایا بھائی تم یہاں آرام سے لیٹے ہوئے قبر میں، تو باہر لڑائی ہو رہی ہے، نکلو یہاں سے، اٹھو جا کے صلح کراؤ، مولوی رفیع الدین صاحب کو بتا دو کہ فلاں پہ فلاں پر نہیں ہے۔ وہ مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے 5 سال کے بعد کا واقعہ ہے، نہ جانے 10 سال کے بعد کا واقعہ ہے، نہ جانے 20 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب وہ تو 3 دن کے بعد تو جسم کی حالت کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد قبر میں جو ہوتی ہے وہ کس سے پوشیدہ نہیں ہے، تو وہ قبر میں پڑے پڑے باہر کا سارا ماحول دیکھ رہے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی قبر میں جو ہے وہ باقاعدہ کوئی LCD چل رہی ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ اندر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، چلیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے حق پر کون ہے اور نہ حق کون ہے، بڑی بات ہے۔ پھر ان سے برداشت نہ ہوا، وہ اپنے جسم سمیت جسد عنصری کے لفظ ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ تینوں ملیں تو یہ جو حضرت انسان کا وجود ہے یہ بنتا ہے، اور جب یہ وجود بن جائے تو اس کو سردی گرمی محسوس ہوتی ہے، کانٹا چبھے، سوئی چبھے، تکلیف ہو، چوٹ لگے، اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ چلتا بھی ہے، جسد عنصری جو ہے وہ چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے۔ اب مولانا اشرف علی کہتے ہیں کہ یہ وہ جسد عنصری کے ساتھ باہر تشریف لائے ہیں، باہر نکلے ہیں، بند کمرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے تعزیر الناس میں جو ختم نبوت کے موضوع پر گل کھلائے ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو ختم نبوت کا اعلان کرنے کا شوق اٹھا، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، پھر کسی موقع پر بات کروں گا، تو جس کی وجہ سے امت میں باقاعدہ انتشار پھیلا، اور جس پر اس وجہ سے جو ہے فتوے لگے، وہ مرنے کے بعد اپنی قبر میں موجود ہیں، زندہ بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہاں جناب والا سارے مدرسے کا وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر جناب ان کو پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب لڑ پڑے ہیں، ان سے برداشت نہ ہوا، وہ باہر نکل آئے، اور جب باہر نکلے ہیں تو پھر جناب اپنے مکمل جسم کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ وہ مکمل جسم جب قبر سے باہر آیا تو قبر کی نہ مٹی ہٹی ہے، نہ قبر پھٹی ہے، نہ قبر میں سوراخ ہوا ہے، قبر ویسے کی ویسے بند ہے۔ بند قبر سے کیسے باہر تشریف لائے، یہ تو ذرا وضاحت فرما دینا۔ اور پھر بند کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہم اگر کہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے پاس تشریف لاتے ہیں، اپنے غلاموں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اگر ہم کہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک سے بعد تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو مدینے کیوں گئے، جب اگر حاضر و ناظر ہیں تو پھر معراج کیوں گئے، اگر حاضر و ناظر ہیں تو پھر یہاں ہیں تو وہاں کیوں نہیں، اس کا تو میں تحقیقی جواب پیش کروں گا ہی۔ لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قاسم نانوتوی اپنی بند قبر سے اٹھ کر باہر بھی آ سکتا ہے، قبر بھی نہیں پھٹے گی، جسم بھی سلامت ہے، کفن اس نے اتارا ہے، لہذا کپڑوں سمیت آیا ہے، تو کپڑے بھی چینج ہو چکے ہیں، اگر کفن سمیت آتا تو مولوی رفیع الدین تو بھاگ جاتا۔ تو بھائی تمہارا اگر مولوی اپنی بند قبر سے اٹھ کر باہر آ سکتا ہے تو نہ اس کی حیات میں فرق آئے گا، نہ اس کے اختیارات میں فرق آتا ہے۔ اس کے اختیارات بھی ہیں، اس کو اختیار بھی ہے کہ وہ قبر سے آ بھی گیا، باہر بھی نکلا، پھر اندر بھی داخل ہو گیا، تو کہیں کوئی شرک کی مشین نہیں چلی، نہ کسی کو مشرک بنایا گیا، بلکہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو بھائی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ میرے آپ پر سوالات ہیں۔ حیات قبر وہاں موجود ہیں، زندہ ہیں، اور وہاں وہ سلامت ہیں، پھر وہ ماحول دیکھ رہے ہیں باہر کا، پھر وہ باہر نکل آئے ہیں، اور پھر وہ بند کمرے میں داخل ہوئے، پھر واپس تشریف لے گئے، اور کسی نے انکار نہیں کیا، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھائی کوئی قرآن کی آیت ہے اس میں آپ کے پاس، کوئی حدیث مبارکہ ہے آپ کے پاس، اس بارے میں کوئی دلیل ہے؟ کوئی ایک قرآن کی آیت لے آئیں، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث لے آئیں، نہیں لا سکیں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، آپ سے یہ ہو نہیں سکے گا۔ اگر یہی باتیں کوئی سنی یا رسول اللہ کہنے والا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر ماننے والا اپنے نبی کے لیے کہہ دے کہ حضور تشریف لاتے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، ان کو سارے جان کا پتہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان کی خبر رکھتے ہیں، تو بھائی اس پر تو شرک کا فتویٰ لگ گیا، تمہارا مولوی قبر میں پورے مدرسے کی خبر رکھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں تک نہیں ہے، اور بھی آگے باتیں، اس کتابیں بڑے واقعات ہیں دلچسپ۔ تو جو کام آپ کے مولوی کے لیے جائز ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنا بھی آپ نہیں مانتے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، امت کو لڑانے کی فکر میں ہو، امت کو پھنسانے کی فکر، ہر وقت امت کو لڑائی جھگڑے کی طرف، انتشار کی طرف۔ تو آپ کی تقریر میں ہوتا ہی سارا انتشار ہے، بات بات پہ تضحیک، بات بات پہ جناب تمسخر، بات بات پر مذاق اڑایا جاتا ہے، بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، ہم مسئلہ حاضر و ناظر کا تحقیقی جواب انشاءاللہ مختصر کلپ میں بہت جلد پیش کریں گے، انشاءاللہ آپ حضرات موجود ہوں گے۔ ملتے ہیں دوسرے کلپ کے ساتھ۔ یہ ادھار ہے مولوی عبدالواحد قریشی پر، اگر ہو سکے تو اس حکایت کا کوئی جواب ہی دے جائیں، تاکہ پتہ تو لگے نا کہ ناظرین کرام کو کہ ان کے اپنے بزرگوں کے لیے کیا نظریات ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔